قبل الخلق ہے نا، قبل الخلق آب و گل میں تھے، پانی مٹی بھی نہ تھی، یہ تب بھی تھے۔ آدم سے بھی کئی ہزاروں سال پہلے یہ تب بھی تھے، یہ تب بھی تھے۔ بشری لبادہ اوڑھ کر خلقت میں آئے، ہم نے سمجھا بشر ہیں۔ جب یہ دوسری مخلوقات میں ہوتے ہیں، حجت ملکوت میں ہوتے ہیں تو ان کی مثال بن جاتے ہیں، ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ جنات میں ہوتے ہیں، ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ جس مخلوق میں جاتے ہیں ویسا ہی روپ دھار لیتے ہیں، کیونکہ حجت ہر مخلوق کے ساتھ موجود ہے۔ اب فرمان امام صادق علیہ السلام ہے کہ کائنات میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے حجت موجود نہ ہو تو یہ زمین پر جتنے بھی مخلوقات آباد ہیں زمین انہیں نگل جائے گی۔ ایک سیکنڈ۔ صادق آل محمد کا فرمان اور حجت کی پہچان یہ فرمان ہے۔ تو حجت ایسے ہے کہ جیسے کائنات میں روح، سورہ یاسین کی جو 36 نمبر آیت ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جو انسان کا جسم ہے وہ 3 چیزوں سے بنا ہے۔ انسان 3 چیزوں سے بنا ہے۔ ایک ہے جسم جس نے فنا ہونا ہے، دوسری ہے روح جس کی بقا ہے، جس نے رہنا ہے، تیسرا ہے نفس جس نے ختم ہو جانا۔ قرآن میں ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، کل جسم ذائقۃ الموت۔ نہ جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہ روح نے چکھنا ہے۔ کس نے چکھنا ہے؟ نفس نے چکھنا ہے۔ تو بار بار حدیث میں آیا کہ علی رسول خدا کے نفس ہیں، نہ روح ہیں نہ جسم ہیں۔ تو اگر نفس کو چھوڑ دیا تو جسم رہ جائے گا اور نبوت پرواز کر جائے گی، اگر نفس کو چھوڑ دیا تو رسالت رائگاں ہے۔ تبھی تو کلمہ میں نفس، اسی طرح روح العالمین کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہو کہ روح بیمار ہوتی ہے، روح کا کبھی آپریشن ہوا ہو، روح کو پاک کیا ہو، روح کو کبھی غسل دیا ہو؟ نہیں کہہ سکتا۔ ایک مرتبہ رسالت مآب سرکار خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے، عرض کرتا ہے رسول اللہ آپ نے نیند سے اٹھے ہیں اور نماز پڑھا دیے بغیر وضو کیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں معرفت کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ جو روح العالمین ہو اسے سونے کی کیا ضرورت؟ روح اور حجت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، روح اور حجت کا گہرا تعلق ہے۔ روح چاہتی ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، روح کہہ رہی ہے بولوں، کچھ کھاؤں، کچھ پیوں، کچھ چلوں پھروں، ہم ویسا کرتے ہیں۔ جب روح العالمین کچھ نہیں چاہتے کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہی چاہتا ہے۔
جو ہم ارادہ رکھتے ہیں اللہ کا وہی ارادہ بن جاتا ہے۔ روح عالمین میں سے ہے، روح رواں ہے، جب تک روح ہے تب تک کائنات۔ اب ہمارا یہ کہنا مناسب تو نہیں بنتا کہ وہ ذات غائب ہے پردہ، نفسانی خواہشات، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ غائب ہوتے تو ہم اب تک دشمنوں کی وجہ سے نیست و نابود ہو چکے اور وہ ذات جو ہمارے لیے چاہتی ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اولاد مانگ رہا ہو اور بیٹا مانگ رہا ہو خصوصی طور پر، ہو سکتا ہے وہ بیٹا اس کے لیے صحیح نہ ہو، جو نوکری وہ مانگ رہا ہو وہ اس کے لیے اچھی نہ ہو، کیونکہ ہمارے حالات سے سب سے زیادہ جو واقف ہے نا وہ ہمارا امام ہے۔ جو وقت کی حجت ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خلقت کا خیال رکھے۔ اور آیت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ، حجت اور روح کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول کہہ دو کہ روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جان سکتے۔ روح کا تعلق امر سے ہے، عالم امر سے ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ ہی علم دیا ہے۔ اب جب روح کا تعلق عالم امر سے ہے اور روح پر پتہ بھی چل گیا کہ روح کو موت نہیں آتی، روح باقی رہتی ہے، تو جب روح کو موت نہیں آتی اور وہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے تو جو صاحب الامر ہو اسے کیسے موت آ سکتی ہے؟ یہ جو کتابوں میں گھڑ دیا گیا کہ 40 سال بعد ایک ملونہ نے آنا ہے اور شہنشاہ پاک پر نعوذ باللہ وار کرنا ہے اور ان کی شہادت ہے، تو جس کا لقب ہی دائم ہو، ہمیشہ رہنے والی ذات، وہ کیسے جو عرش الہی کا عکس ہو اس کو کیسے آنچ آ سکتی ہے کہ جب شیشے پر پتھر مارا جائے تو شیشہ ٹوٹتا ہے، عکس کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اور عکس کو کچھ نہیں ہوتا، جو عرش الہی کا عکس ہو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس ذات کا ایسا تعلق ہے، یہ سید الانبیاء، سید الاوصیاء ہے، سید الائمہ ہے۔ روح واضح ہو گئی، حجت پتہ چل گیا، حجت اور روح کا گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص صادق آل محمد ان کے سامنے سرکار کا نام لیتا ہے، لقب پکارتا ہے، تو مولا پاک کا جو آگے رویہ ہے، مولا پاک سر و قد کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پر ہاتھ ہوتا ہے اور صلوات پڑھتے ہیں۔ وہ شخص 3 مرتبہ نام پاک لیتا ہے، سرکار 3 مرتبہ یہی عمل دہراتے ہیں۔ وہ بڑے تعجب میں آ کر کہتا ہے کہ سرکار یہ آپ کے 6 فرزند بعد ہیں، یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کے دادا ہو اور اتنی تعظیم۔ فرماتے ہیں معرفت نہیں ہے تجھے، میں نے ان کی تعظیم بیٹا سمجھ کر نہیں کی بلکہ حجت اللہ سمجھ کر کی۔ حجت تب بھی موجود تھی کہ جب بھی اس کا ذکر آتا تو وہ اس وقت بھی موجود سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں آپ تو میری بات کر رہے ہو کہ میں نے اسے تعظیم کی ہے اور اسے سردار کہا ہے اور اسے حجت اللہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ تشریف لے آئیں گے تو ہم سب ان کے پیچھے ہوں گے، یہ ہمارے قائد ہوں گے، یہ آگے آگے ہم ان کی رہنمائی میں چلتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں رکو رکو، میرا تو کیا ہمارے جو جد امجد ہیں امیر المومنین پاک ہیں، فرماتے کہ وادی سلام کی طرف جاؤ جو کہ موجودہ نجف کی وادی ہے، اور میری جو تابوت ہے اس کو ناکہ پر رکھ دینا، اور ایک نقاب پوش آپ کو سامنے نظر آئے گا، جو ناکہ ہے اس کی
جو مہار ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دینا اور اسے کچھ نہ پوچھنا، اور جو میرا تابوت ہے اس پر رکھ دینا۔ یہ حجت کا آرڈر تھا، نصیحت تھی۔ مولا پاک نے ویسے ہی کیا، سارا تابوت ناکہ پر سوار کیا اور وادی سلام کی طرف گئے اور نقاب پوش کے ہاتھ میں دے دی۔ اب جب مہار نقاب پوش کے ہاتھ میں دے دی ہے تو مولا پاک واپسی چلتے آئے ہیں پھر، اور فرماتے ہیں کہ نقاب پوش قدموں پر رک جاؤ۔ قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ نقاب پوش آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بابا کی وصیت یاد نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یاد ہے، تبھی تو میں تھوڑے سے قدم آگے گیا۔ اب حجت دوران کا آرڈر ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہو۔ نقاب اتار کر مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں آپ کا بابا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بابا پاک ہوں۔ اور یہ حجت دوران کا ہی حکم تھا کہ جس وجہ سے باپ نے بیٹا کی اطاعت کی اور حکم پر رک گئے۔ تو آج جو حجت دوران ہے اس کا آرڈر سب کا آرڈر، سب اس کی اطاعت کریں گے۔ تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام مرسل، تمام ائمہ اس کی اطاعت کے پابند ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات تشریف لے آئے، سید الائمہ تشریف لے آئیں، ان کا گھر آباد و شاد ہو جائے، خوشیاں ہوں، ابدی بہاریں ہوں۔ اللہم صلی علی بلند صلوات التماس دعا برائے حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت، من ساعت اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین التاسن والزکاة وتمتع فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کی حقیقی کا نام بہت بلند ہے، مل کے جاؤ نعرہ تکبیر۔ رہ گئے مل کے جاؤ نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنوں تے لعنت، اہل بیت تمام صدق دے چوراں تے لعنت، صدق دے چوراں تے لعنت، جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت۔ نعرہ حیدر